فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو میری سنت کو لازم پکڑ لے فساد کے زمانے میں، جیسے آج کل ہے یہ فساد کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، آئے دن کوئی نئے سے نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، نئے سے نیا فتنہ۔ جو اس زمانے میں سنت کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کو ایک سنت پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا، اندازہ لگائیں۔ تو آج ہم صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے سنتوں پر چھریاں چلاتے ہیں، کہتے داڑھی رکھنا سنت ہی تھا۔ یہ پتہ نہیں کس نے مسئلہ بتا دیا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مولویوں پر رحم کرے، یہ لوگوں نے پتہ نہیں اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ کسی مفتی سے جا کر پوچھ لیں داڑھی رکھنا ایسا واجب ہے جو فرض کے قریب ہے، یہ مسئلہ ہے، ایسا واجب جو فرض کے قریب ہے۔ جس طرح فرض کا چھوڑنا کبیرہ گناہ، اسی طرح داڑھی کا کٹوانا کبیرہ گناہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کا ہر فرد معافی کے قابل ہے لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والا یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو داڑھی کا کٹوانا، ایک بالشت سے کم رکھنا، ایک بالشت سے کم رکھنا، یہ خلاف سنت ہے، واجب کے خلاف ہے، فرض کے خلاف ہے، یہ فسق ہے، کھلم کھلا گناہ ہے۔ ٹخنوں کا شلوار یا پاجامے کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی کھلم کھلا گناہ ہے۔ اگر آپ کی گاڑی میں گانے لگے ہوئے ہیں اونچی آواز سے، ویسے بھی ہلکی آواز سے بھی لگے تب بھی گناہ، اونچی آواز سے لگے ہوئے ہیں تو یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے علماء نے گنوائے ہیں۔ بہرحال یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ نجات کا واحد ذریعہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو تارک سنت ہوگا، جو تارک سنت ہوگا قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو ہم کتنی سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اندازہ لگائیں۔ ہمارے اپنے عمل اگر ہم رات کو تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں نا جی تو رونا آئے گا قسم سے۔ کبھی ہم بیٹھتے ہی نہیں تنہائی میں، پورے دن کے اعمال کبھی ہم نے بیٹھ کر ان پر غور نہیں کیا آج پورا دن میں نے کون سا عمل صحیح کیا یا غلط کیا ہے۔ اگر اس بات کا مراقبہ کرنا شروع کر دیں نا روزانہ کا، مراقبہ، محاسبہ، مراقبہ اور محاسبہ، محاسبہ پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کرنا، میں نے کون سے عمل اچھے کیے کون سے برے کیے، اچھے کیے ان پر شکر ادا کرے، برے کیے ان پر استغفار کرے۔ اور مراقبہ موت، میں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، تم نے یہ کیوں نہ کیا۔ اور جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا وہ پھنس گیا۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنے، یا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس اکیلا واحد ایک سہارا ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں، ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے جن کے ہم قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں نا، وہ چلے گئے، لیکن کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش نہیں چھوڑنی، عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے حد الامکان، حد الوسع، اپنی قدرت کے مطابق اپنی پوری جان لگا کر کوشش کرنی ہے۔ عمل کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کے حضور یہی عرض کرنی ہے، یا اللہ جس طرح تیرا یہ حق ادا کرنا چاہیے تو ویسے ادا نہ کر سکا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر کے ان پر عمل کرنا یہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم درزی کے پاس جاتے ہیں نا جی، اسے جا کر ایک سوٹ دیتے ہیں سینے کے لیے، بھئی یہ سوٹ جو ہے یہ سی دو، اور یہ سوٹ تم نے اس طرح کا سینا ہے. بعض مرتبہ سیمپل ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہ سیمپل بھی دکھاتا بھی اس ڈیزائن کا سوٹ سی کے دینا ہے. اب جب آپ 2-4-5 دن کے بعد جائیں سوٹ لینے کے لیے، تو درزی نے اگر اس ڈیزائن کا سوٹ نہ سیا ہو تو آپ لے کر نہیں آتے. اسے کہتے ہیں یہ تم نے سیے ہی نہیں، مجھے دوبارہ سی کر دو، میرا کپڑا ضائع کر دیا، میرے پیسے برباد کر دیے، میرا وقت برباد کر دیا، کل پرسوں میرا فنکشن ہے، میں کیا کروں گا. بہت ساری باتیں کرتے ہیں. انہیں ہم ایک نمونہ دے کر آتے ہیں، اس نمونے کا تم نے سوٹ سینا ہے. اس نے نہیں سیا، ہمیں کوئی قبول نہیں ہوا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بعینی ہی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ بنا کر بھیجا. بھی تم نے آنا ہے تو اس شکل میں آنا ہے، اس لباس میں آنا ہے، اس کردار میں آنا ہے، ان جیسے اخلاق لے کر آنا ہے. اگر ویسی شکل، ویسا لباس، ویسے اخلاق، ویسے اعمال لے کر چلے گئے تو کامیاب ہو جائے، وہ قبول ہو جائے گی زندگی. لیکن اگر نہ ہوا تو ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. پھر یہ کہا جاتا ہے نا ریجیکٹڈ مال ہے، یہ اس کو نکال دو باہر. اس لیے بھائیو، ہمارے پاس نجات کا واحد ذریعہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کی شفاعت، آپ کی محبت کے حصول کا واحد ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں.